بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد زین مدنی سن آف حکیم منیر احمد رحمانی، آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایگ، یعنی انڈا۔ انڈے کے مزاج کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ انڈا کیسے کھانا چاہیے، انڈا جو ہے وہ کون سا استعمال کرنا چاہیے۔ جو لوگ آج کل انڈا استعمال کر رہے ہیں اس کے مزاج کے اوپر بھی بات کروں گا، اور جو انڈا دیسی ہے اس کے مزاج کے اوپر بھی بات کروں گا۔ سامعین محترم، انڈے کا مزاج معلوم کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس بات پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ آج کل جو یہ فارمی انڈے آ رہے ہیں یہ فیڈ کی وجہ سے آ رہے ہیں، جو ان کو گرم فیڈ دی جاتی ہے، نہ کہ نیچرل طریقے سے۔ اس میں مرغے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کر دی ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا تو جوڑے سے بنایا، جانوروں کے جوڑوں سے ہی جانور پیدا کیے، حتیٰ کہ یہ جو درخت ہیں ان کے اندر بھی نر مادہ ہے۔ اب انسان اتنا بیوقوف ہو گیا ہے، اس نے یہ نیچرل طریقہ ختم کرنے کے لیے یہ فیڈ تیار کر دی ہے۔ جب یہ فیڈ مرغی کھاتی ہے تو اس کو مرغے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جہاں اس نے نیچرل طریقے سے روزانہ ایک انڈا دینا ہے، وہاں وہ 3 4 انڈے دے رہی ہے ایک دن میں۔ یہ نہیں کہ یہ فارموں کے اندر ہی ایسا ہو رہا ہے۔ اب یہ جو لوگ گھروں میں پالتے ہیں نا مرغیاں، یہ بھی دیسی کوئی نہیں رہ گئی، کیونکہ میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں نا، یہاں پہ لوگوں نے بھی کافی وہ فارم بنا رکھے ہیں گھروں میں، اور جو لوگ گھروں میں پالتے ہیں شوقیہ طور پہ، پھر وہ کہتے ہیں جی انڈے سیل کر کے ہم اپنی روزی کمائیں گے۔ بہت اچھی بات ہے جی، کمانی چاہیے روزی۔ آپ نے مرغیاں رکھی ہیں، آپ نے ان کی پرورش کرنی ہے، آپ ان کو دانہ ڈالنا ہے، آپ نے پوری محنت کرنی ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ انڈے سیل کر کے روزی کمائیں۔ لیکن اس عوام کو یہ فارمی انڈوں کی طرح دیسی انڈے نہ دے دیں۔ دیسی انڈے آپ نے فارمی بنا کے دیے ہیں ہمیں، یہ ظلم ہے۔ آپ نے مرغوں کو ختم کر دی ہے، مرغے کر کر کے کھادی جا رہے ہیں آپ، تو جو مرغی ہے اس کے انڈے لیے جا رہے ہیں، 3 4 انڈے مرغی دے رہی ہے، مرغا پاس ہی نہیں آ رہا۔ یہ بھی وہی بیماری ہے۔ اس انڈے کے مزاج کے بارے میں بھی مجھے شک ہے۔ اس انڈے کا مزاج میں کیا بیان کروں جو مرغے کے ذریعے آیا ہی نہیں، جو نیچرل طریقے سے آیا ہی نہیں۔ بہرحال ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ انڈے کا جو مزاج ہے، انڈا جو بوائل انڈا ہے، دیسی انڈا، میری جو مراد ہے وہ دیسی انڈے سے ہے، دوسرا فارمی انڈے سے نہیں۔ فارمی انڈے کے مزاج کو میں نہیں جانتا، کیا اس کا مزاج بنتا ہے، وہ تو بہت تفصیل سے بات کرنی پڑے گی اس کے اوپر۔ بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کہ فارمی انڈے کا مزاج کیا ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ مزاج دیسی انڈے کا ہے۔ فارمی انڈے کو تو میں سمجھتا ہی کچھ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فارمی انڈا کھانے سے بہتر ہے آلو کھا لو، گونگڑو کھا لو، مولی کھا لو۔ نہیں جی، آپ نا دیسی انڈے کا استعمال کریں اور نیچرل طریقے سے کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جو بوائل انڈا ہے نا اس کا مزاج میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے آپ نے۔ پہلے مزاج معلوم کر لیں۔ بوائل انڈے کا مزاج خشک سرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو تلا ہوا انڈا ہوتا ہے، فرائی کیا ہوا انڈا ہوتا ہے، اگر وہ دیسی گھی میں فرائی کیا جائے تو اس کا مزاج گرم تار ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا ہے، کرنا چاہیے۔ یہی آپ ادرک ڈال کے کریں گے تو پھر بھی گرم تار ہے۔
اگر اس کے اندر مزید مسالہ جات ڈالے جائیں تو اس کا مزاج خشک گرم بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس کے اندر پیاز کا استعمال کرتے ہیں اور دیگر مسالہ جات کا استعمال کرتے ہیں، گرم خشک تک بھی اس کا مزاج جا سکتا ہے۔ اس لیے جو چیز کھائیں اس کا مزاج آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے میرے مزاج کے مطابق بھی ہے کہ نہیں، کیسے استعمال کرنا چاہیے مجھے۔ اگر آپ اس کو شہد ڈال کر، گڑ ڈال کر، چینی ڈال کر استعمال کرتے ہیں، انڈے میں فرائی کرتے ہیں اس کو، تو اس کا مزاج گرم تر ہے اور بہت اچھا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے گرم تر چیز کھا لی اور بکرے کا گوشت کھا لیا، کیونکہ بکرے کے گوشت کا مزاج بھی گرم تر ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آپ انڈے کا استعمال کریں اور بہت اچھے طریقے سے کریں جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو۔ اپنے میزبان محمد زین مدنی کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔